نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. We were on ayah number 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو کوئی بھی کرے گا نیکیوں میں سے من ذکر او انثى نیک کام کون کرے گا ذکر یا انثى مطلب کہ مذکر یا مؤنث مرد یا عورت من الصالحات کا مطلب کیا ہے کہ نیک کاموں میں سے کوئی بھی نیک کام کوئی چھوٹا سا بھی نیک کام ذرا سا بھی ٹھیک ہے من ذکرن او انثى چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ مؤمن اور وہ ایمان والا بھی ہو وہ مومن بھی ہو تو ایمان ضروری ہے اور نیک عمل ضروری ہے یہ دو چیزیں ضروری ہیں جنت میں داخلے کے لیے ایمان وتھ نیک عمل اور آپ یہاں پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعمال میں اور اعمال کے نتائج میں اجر و سزا میں مرد اور عورت برابر ہے ان میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا ایک گناہ اگر مرد کر رہا ہے اور عورت کر رہا ہے تو ان کے لیے جو اس کی سزا ہوگی برابر ہے اگر ایک نیک کام کوئی مرد کر رہا ہے یا عورت کر رہا ہے تو اس میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے ان دونوں میں بیکاز آف جینڈر بلکہ ان کے لیے جزا جو ہے وہ برابر ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو اسلام میں نیک اعمال کے اعتبار سے یا گناہوں کے اعتبار سے یا اجر کے سزا اور اجر کے اعتبار سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھا اگر فرق ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ جینڈر رولز میں ایگزسٹ کرتا ہے دیٹ ٹو بیکاز آف دا ڈفرینس ان بایولوجیکل میکنگ ٹھیک ہے یہ ہم آلریڈی پہلے بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ تو یہی لوگ ہیں جو کہ داخل ہوں گے جنت میں وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی تھوڑا سا بھی ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے تو اس سے پہلے ہم نے یہی صورت ہے جس کے اندر ہم ذرہ کا ورڈ بھی پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے کہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا پھر ہم فتیلہ کا ورڈ بھی اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں اور ہم نقیرہ کا ورڈ بھی فتیلہ کا ہم نے 2 بار پڑھا تھا نقیرہ کا ورڈ بھی اسی صورت میں پڑھ چکے اور تینوں ورڈز کا مطلب کیا ہے تینوں ورڈز کا مطلب میں ہلکا ہلکا ڈفرینس تھا لیکن کانسیپٹ تینوں کا ہی سیم ہے کہ معمولی سا بھی ظلم کسی پہ نہیں کیا جائے گا جب قیامت کے دن اجر و ثواب کی باری آئے گی ٹھیک ہے اجر و ثواب دینے کی باری آئے گی اور اجر و سزا کی باری آئے گی تو ایک ایک عمل چاہے اس کا معمولی سا سائز بھی ہو کسی کی طرف صرف مسکرا کے دیکھا تھا کسی چیز کو رستے سے اٹھا لیا تھا کچھ بھی تھا تو اس سے کچھ بھی کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر رکھا ہے ٹھیک ہے وہ آتا ہے نا سورۃ الکہف میں ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها کہ چھوٹی چیزیں یا بڑی چیزیں ما لهذا الكتاب کیا ہے اس کتاب کو ٹھیک ہے اس دن مجرمین کیا کہیں گے ما لهذا الكتاب کس کتاب کو کیا مسئلہ ہے لا يغادر صغيرة ولا كبيرة کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی چیز بھی اس نے چھوڑی ہی نہیں ہے الا احصاها مگر اس کتاب نے اس کو لکھا ہوا ہے گھیر رکھا ہے ٹھیک ہے تو جب کتابیں سامنے رکھی جائیں گے تو حیران ہو جائیں گے لوگ کہ آخر اس کتاب کو ایسی بھی کیا یہ کتاب ہے کہ اتنی چھوٹی سی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا ہماری کتابوں میں اور ہمارے
اللہ کا جو عدل ہے وہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے. اور فتیلہ کا ورڈ، نقیرہ کا ورڈ، اور اس کے بعد پھر قطمیر کا ورڈ، ٹھیک ہے. یہ قطمیر کا ورڈ صرف سورہ غافر میں ہے، باقی دونوں، اور ذرہ کا ورڈ جو ہے وہ سورۃ النساء میں ہے، اور فتیلہ کا ورڈ سورہ اسراء میں بھی ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. اور نقیرہ جو یہاں پر ورڈ ہے، اس کا ایگزیکٹلی مطلب کیا تھا؟ النکتۃ فی ظہر النواتی، جو کھجور ہے اس کی بیک سائڈ پر ایک نقطہ سا جو نظر آ رہا تھا، جو میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ ٹائم جب ہم نے آیت 50 پڑھی تھی، 51 پڑھی تھی، تو وہاں پر میں نے آپ کے ساتھ اس کی پکچر بھی شیئر کی تھی کہ ایک نقطے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ پورشن ہے. ایسا نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو ہم بس پڑھیں اور آگے چلے جائیں، بلکہ ان کو انکلکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جو کوئی بھی احسن دینن، اور ومن احسن دین، اور کون ہے بہتر دین میں، ممن اس سے جو کہ اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہے، ٹھیک ہے. صرف وہ اسلام نہیں لے کر آیا، وہ محسن بھی ہے. ممن اسلم وجہہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا کر اسلام کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے. اور اس نے پھر احسان بھی کیا، احسان کے لیول پر پہنچ گیا ہے نیکی میں. یعنی اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام بیسکلی سب سے لویسٹ درجہ ہے دین میں داخلے کا، کہ آپ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ مسلمان کہلانے لگ جاتے ہیں، آپ اسلام میں انٹر ہو جاتے ہیں. اب چاہے ایمان آپ کے دل میں داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یا اب آپ فرائض تو اب آپ نے پورے کرنے ہیں اور حرام کو تو آپ نے چھوڑنا ہے، لیکن اس میں آپ نے اول درجہ ابھی گین نہیں کیا، ایکسیلنس کا درجہ ابھی گین نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو اسلام کے بعد انسان پھر جب ایمان پہ پہنچتا ہے نا، ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر احسان کے لیول پہ پہنچتا ہے. دل میں ایمان داخل ہونے کے بعد اس کا عمل نکھرتا ہے، اور جب وہ محسن بن جاتا ہے تو اس کا عمل اور زیادہ نکھر جاتا ہے، بہت زیادہ نکھر جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور کس کے طریقے کی پیروی کرنی ہے؟ اور پیروی کرتا ہو کس کے طریقے کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اور اس نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی. ملت مطلب ملت، دین کو بھی کہتے ہیں، طریقے کو بھی کہتے ہیں. حنیفہ جو کہ یکسو تھا، ایک رستے پر چلنے والا تھا، سیدھے رستے پر چلنے والا تھا، ایک صراط المستقیم جو ان کو دکھا دیا گیا تھا اس پر وہ چلنے والے تھے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کو فالو کرنے والا ہے. تو قرآن مجید میں یاد رکھیے گا، دو ہی نبی ہیں جن کو ہمیں باقاعدہ جن کے دین کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا، اور جن کے اسوہ حسنہ کو ایز اے رول ماڈل لینے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ایز اے رول ماڈل لے کر ان کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کہاں آتا ہے ایز اے اسوہ حسنہ؟ سورۃ الاحزاب میں. اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہاں پر آتا ہے؟ سورہ تغابن میں. تو دونوں کا اسوہ حسنہ، دونوں کو ایز اے رول ماڈل فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا قرآن مجید میں. دو ہی یہ رسول ہیں جن کو فالو کرنے کا کہا گیا. تو باقی سارے رسول جو تھے وہ بھی اسلام پر ہی تھے. شریعت میں ہر ایک کے معمولی معمولی ڈفرینسز تھے، دین اسلام ہی سارے لے کر آئے تھے. اور ان کے جو اچھا اخلاق ہے اور ان کے جو اچھی ویلیوز وہ فالو کرتے تھے، اس کو بھی فالو کرنا ہے. لیکن اوور آل فل طریقہ، جو اوور آل اگزامپل لینے کا اللہ نے کس کو کہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جتنی ہمیں سٹوریز ملتی ہیں قرآن مجید میں، ان سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان سے ہمیں ان کی قربانیوں کا اور ان کے صبر اور استقامت کا پتہ چلتا ہے. تو یہ اتنے بڑے لیسنز ہیں جو کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف سے لینے ہیں. ان کی طرح کا صبر و استقامت، اور ان کی جگہ کا، ان کی طرح کا بیسکلی اللہ کے آگے سر جھکانا ہے. یہاں پر اس کی بیسکلی بات ہو رہی ہے.
وہ کیا کرتے تھے، جو اللہ کا حکم آتے تھے کیا کہتے تھے، قالا اسلمت، میں نے مان لیا، ٹھیک ہے، میں نے سر جھکا دیا۔ تو یہ جو فوراً اسلمت کہنا ہے نا اللہ کے حکم پہ، اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیں فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ہر جگہ پہ دیا گیا ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو میں نے مان لیا، اسلم تو یہ کہہ کر بس عمل شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور بنایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، دوست۔ خلیل دوستی میں اوپر والا درجہ ہوتا ہے۔ دوست کے لیے بہت سارے ورڈز آتے ہیں نا قرآن مجید میں، بہت زیادہ ورڈز۔ if we start counting them or listing them down, then they would be more than 100 words, okay, or maybe around 100 plus minus 100 you can say. So these many of the words، اس میں سے جو خلیل ہے it comes on the top of the list. So خلیل is خلیل اللہ، اللہ کا خلیل بننا، اللہ کا دوست بننا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ، ایک تو اللہ کا خود سے دوست بننا ہے نا، دوسرا اللہ، اللہ دوست بن جائے کسی کا، ٹھیک ہے، اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لے، تو یہ بڑے ڈفرینٹ ڈفرینٹ لیولز ہیں۔ تو اللہ نے خود دوست بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا، اور دوسروں کس نبی کے لیے خلیل کا ورڈ آتا ہے قرآن مجید میں ہی، کس رسول کو اللہ نے خلیل بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو خلیل اللہ is ابراہیم علیہ السلام and خلیل اللہ is also Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو اتنا، اتنے وہ یکسو تھے ابراہیم علیہ السلام، صراط المستقیم پر چلنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنا لیا، ان کو اپنا دوست بنا لیا، اتنی محبت تھی ان کو بھی اللہ سے، اسی لیے وہ فوراً اسلم تو کہہ کے آگ میں بھی کود گئے، بچے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور کوئی ایسا نیک کام نہیں تھا، بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑنے کو تیار ہو گئے، ہجرت کرنے کو تیار ہو گئے، باپ کو چھوڑنے کو تیار ہو گئے، کتنے مشکل کام کیے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو اللہ کی ایسے بات مانتے تھے، تو پھر اللہ نے بھی ان کو بطور کتنا بڑا اجر دیا، دنیا میں بھی اللہ نے ان کو اجر دیا، اور آخرت میں تو اجر ہے ہی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی اللہ کو ہر چیز کی نالج ہے، احاطہ اللہ نے کیا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اور اپنی حکمت کے اعتبار سے، اور دیکھنے کے اعتبار سے، مکمل سننے کے اعتبار سے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی پاور کے اتھارٹی کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کی نظر ہے ہر چیز پہ، کون کتنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہا ہے، کتنا نہیں فالو کر رہا، کون کتنا بڑا محسن ہے اور کتنا بڑا محسن نہیں ہے، یہ سارا کچھ کون دیکھ رہا ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ دیکھنے، اور اللہ کو پتہ ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے تو ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ہی نے تو اس کو بنایا ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اس کا رب ہے اللہ، اللہ ہی تو رزق دے رہا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تو سب نے واپس جانا ہے، اور اللہ ہی کے لیے تو مسخر ہے یہ سب، اللہ ہی کے لیے یہ سب کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو تم کس کے لیے کاموں میں لگے ہوئے ہو پھر؟ تو تم نے بھی پھر ابراہیم علیہ السلام کا رستہ فالو کر کے اللہ ہی کے لیے کاموں میں لگنا ہے۔ سورت کے اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یعنی بیچ میں جو لمبے خطبات تھے نا، اور اہل کتاب کا زیادہ ذکر تھا، وہ سیکشن آلموسٹ ختم ہو چکا ہے۔ اب واپس ہم جو شروع والا سیکشن تھا نا، فرسٹ سیکشن، جس میں عورتوں کا ذکر تھا، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا ذکر تھا، فتاوا کا ذکر تھا، وراثت وغیرہ کا، اور کیا کریں کیا نہ کریں، اس طرح کے جو مسائل تھے ان کا اب دوبارہ سے ذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، جیسے میں نے بتایا تھا قرآن مجید میں عموماً اللہ تعالیٰ نے صورتیں جو ہیں ہمیں رنگ سٹرکچر میں دی ہیں، رنگ کی طرح بن جاتی ہیں کہ ان کی جو بگننگ اور اینڈنگ ہے وہ ایک دوسرے سے میچ کر جاتی ہے، میچ کرتی ہوتی ہے، عموماً شروع والا ٹاپک اینڈ والے ٹاپک سے پھر ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جیسے ہم لوگ بھی بات چیت کرتے ہیں نا، تو بات اگر شروع ہوئی تھی میری بیماری سے، بیچ میں 10 باتیں بیچ میں ڈالوں گی، کہانی سناؤں گی،
کہ بچوں کو لے کے میں ادھر گئی تھی، پھر اسکول بھی ڈراپ کیا تھا، مارکیٹ سے چیزیں بھی لینی تھی، اور اینڈ میں پھر بیماری کا دوبارہ ذکر کر کے میں اپنی فرینڈ کو ٹاٹا بائے بائے بولوں گی اور چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات چیت ہے۔ قرآن کلام کیا ہوتا ہے؟ کلام جو کہنے والے کی صفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہنے والے کی ذات کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن جو ہے، قرآن کے الفاظ، اس کے معنی، اس کے لفظ، سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، صفت الہی ہے، مخلوق نہیں ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمارے آ، عقیدے کا، ایمان کا حصہ، اس بات کو ماننا۔ تو وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ یستفتونک، فتح یا اور فتح وا دونوں اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور مطلب اس کا ہوتا ہے سوال پوچھنا ہی اس کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فتویٰ پوچھنا، سوال پوچھنا۔ الحمدللہ۔ فتویٰ پوچھنا، سوال پوچھنا، یہی مطلب ہے۔ ان فتویٰ یعنی سوال پوچھنے ہی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو اور فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے، یہ سوال کرتے ہیں تم سے عورتوں کے بارے میں۔ مطلب جو صحابہ تھے نا، ان کو ابھی بھی کچھ کنفیوژنس تھی، تو وہ ابھی بھی سوال پوچھ رہے تھے عورتوں کے بارے میں کہ کہاں پہ کیا کرنا چاہیے۔ کیوں پوچھتے تھے؟ تاکہ وہ عمل کر سکے، تاکہ ان سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، تاکہ وہ کسی قسم کی زیادتی نہ کر بیٹھے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آؤٹ آف کیوریوسٹی نہیں وہ پوچھ رہے تھے، بلکہ اس لیے پوچھ رہے تھے تاکہ جس طرح وہ محسن بن سکتے ہیں نا، اتنے بڑے محسنین وہ بن سکے۔ اور ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سارے اس طرح کا یسألون کا اور یستفتون کا جب جب بھی قرآن میں آتا ہے، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ صحابہ کیوں پوچھتے تھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور علم کیوں حاصل کرتے تھے؟ عمل کرنے کے لیے۔ تو یہی ہماری بھی یہی حالت ہونی چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے سوال پوچھیں اور اپنے عمل کو مسلسل سنواریں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم فیہن، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ اجازت دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں، فی الکتاب فی یتام النساء التی لا تؤتونہن ما کتب لہن۔ جی، قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجئے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فیہن، ان کے معاملے میں، وما یتلا، اور جو پڑھا جاتا ہے، علیکم فی الکتاب، تم پر کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں جو بھی تم کو بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، پھر یتام النساء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی، سوری میں نے اللاتی پہلے پڑھ دیا تھا، اللاتی، اللاتی از پلورل آف اللاتی، اللاتی ہی ہم نے اس صورت میں پہلے بھی پڑھا تھا، اور اللہ دوسرا پلورل ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہاں آئے گا، سورت تحریم میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ سورت تحریم میں اور طلاق میں، ان دونوں میں سے کسی میں بیسکلی 28 پارے میں آئے گا اللہ، ٹھیک ہے؟ سو واپس آ جاتے ہیں۔ وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی، وہ عورتیں جو کہ لا تؤتونہن، نہیں تم دیتے ان کو، ما کتب لہن، جو لکھا گیا ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ مطلب تم ان کو مہر نہیں دیتے۔ وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، یتیم لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی یتیم، پیچھے بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، وہ لوگ یتیم لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ جب خود نکاح کرتے تھے تو ان کو مہر نہیں دیتے تھے۔ بیسکلی رواج تھا ان کے ہاں کہ جب یتیم لڑکی کو آلریڈی جب پال رہے ہیں، اور اگر وہ ان سے نکاح کر لیتے، تو اکثر نکاح ہی اس وجہ سے کرتے تھے کہ چلو اچھا، اس کو تو آلریڈی ہم ہی پال رہے تھے تو اس کو مہر نہیں دینا پڑے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو نکاح ہی اس وجہ سے کر لیتے تھے، یا اگر ان کی پراپرٹی ان کے پاس ہوتی تھی تو اس کی پراپرٹی باہر نہیں جائے گی، اس لیے ان سے نکاح کر لیتے تھے، سوری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ
ان کے لیے، اور تم آگے پڑھتے پھر بات کمپلیٹ ہو چکی، لہن ترغبون ان تنکحوہن، ان کے لیے اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم نکاح کر لو ان سے، والمستضعفین من الولدان، اور کمزوروں کے بارے میں بھی، بچوں میں سے، ٹھیک ہے، مطلب تم بچوں کے بارے میں بھی سوال پوچھ رہے ہو جو کہ بے سہارا بچے تھے، کمزور بچے تھے، یتیم لڑکیوں کے بارے میں بھی اور عورتوں کے بارے میں بھی، ان جنرل تم بار بار سوال پوچھ رہے ہو، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر، یتیم یتیم بچے ہیں یا یتیم لڑکیاں ہیں جن سے تم نکاح کر رہے ہو، تو ان سب کے ساتھ انصاف کرو، ٹھیک ہے، انصاف کا معاملہ کرو، جیسے پہلے انصاف کی باتیں ساری سمجھائی تھی اسی طرح عدل و انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ رہو۔ یتیموں کے مسائل اور عورتوں کے مسائل بھی زیادہ ہم نے اس صورت کے شروع میں پڑھے، اور دوسری جگہ کون سی ہے، سورۃ البقرہ کے اینڈنگ پہ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہیں، ادروائز کل کو آپ کو دوبارہ ریفر کرنا پڑ جائے گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ قرآن مجید میں کہاں پر ڈھونڈیں، کس صورت میں ڈھونڈیں، تو یہاں زیادہ مسئلے مسائل یہاں پڑتے ہیں۔ اور پھر تیسرا عورتوں کے سورۃ طلاق میں زیادہ ذکر آئے گا یہی مسئلے مسائل لے کر، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو نیکی تم ان کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ جو بھی تم نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس نیکی کا اجر ملے گا، تم سمجھتے ہو کہ ہاں میں نے اگر ان کے ساتھ کوئی نیکی کر دی ہے تو کون سا بڑا کام کر دیا، چھوٹا سا کام ہی تو کیا ہے، یا ظلم کیا تو کیا ہو گیا، ظلم کر دیا، کمزور پہ ظلم کرتے ہوئے نا لوگ سوچتے نہیں ہے دوسری بات، بس وہ اپنی اتھارٹی کا یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، بڑی چیز سمجھ کے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ بڑی اتھارٹی سمجھ کے، کنٹرول سمجھ کر، اور یہ سمجھ کر کہ جی میرا حق بنتا ہے میں جو مرضی کروں، ایسے لوگ سمجھ کے ظلم کر رہے ہوتے ہیں کمزوروں پہ، خیال نہیں کرتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو خبر ہے کہ تم نیک کر رہے ہو یا تم برا کر رہے ہو، انہی دونوں انہی معاملات میں، مردوں اور عورتوں کے معاملات میں جو کہ ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا اور ابھی ہم نے یہاں پر بھی پڑھا، اور پیچھے جب ہم نے آیت نمبر 4 پڑھی تھی تو وہ ہم نے پڑھی تھی نا، ان تم اللہ تو فی الیتامی، وہاں پر بھی اگر تم انصاف نہ کر، اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو یتیموں کے معاملے میں، فی الیتامی، تو وہاں پہ بھی یتامی النساء کی ہی بات تھی نا، عورتوں، یتیم عورتوں ہی کی بات تھی، ٹھیک ہے، تو ان کو مہر کی یہاں پر بات ہو گئی، اور بچوں پر ظلم کی بات بھی ہم پیچھے ڈیٹیل میں پڑھ چکے، تو یہ آیت ہو گئی، اگلی آیت پر جاتے ہیں، آیت نمبر 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اب ہمارے انٹرسٹ کی آیت آ گئی ہے، مجھے لگتا ہے ہم اس کا ترجمہ ہی پڑھ سکیں گے کل کی آیت میں اس کو کمپلیٹ کر سکیں گے، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کسی عورت کو، ٹھیک ہے، خوفت، ڈر ہو، خوف ہو، اور اگر کوئی عورت ڈرے من بعلہا، اپنے شوہر سے، نشوزن، نشوز سے کی، زیادتی کی، ٹھیک ہے، زیادتی، شوہر کی زیادتی سے ڈرے، زیادتی کرنے سے ڈرے، اس کو ڈر کیا ہے کہ شوہر میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا کرے گا یا کرتا ہی رہے گا، آج کر رہا ہے تو کل بھی کرے گا۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، آیت نمبر 37 تھی نا، 30s میں ہم نے جب پڑھا تھا، 34 اور 37، 30s میں بیسکلی کہ جب عورت نشوز کرتی ہے تو مرد کیا سٹیپس لے گا، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، وہاں پر میں نے آپ کو نشوز کی ڈیفینیشن ڈیٹیل میں بتائی تھی، ٹھیک ہے، نشوز کیا ہوتی ہے، وہ نافرمانی جو کہ بہت زیادہ بڑی ہوئی نافرمانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی نافرمانی، زیادتی کے لیول کی نافرمانی جو ہوتی ہے جس میں کہ انسان دوسرے کے حقوق نہیں دے رہا ہوتا، تو پیچھے عورتوں کی بات پڑھی تھی، اب یہاں پر ہم مردوں کی بات پڑھ رہے ہیں، تو اگر عورت کو ڈر ہے تو اس کا جو شوہر ہے نا وہ زیادتی کر رہا ہے یا کرے گا یا ہمیشہ کرتا ہی رہے گا، آج بھی کر رہا ہے کل بھی کرے گا، ٹھیک ہے، او اعراضن، یا بے رخی کا، شوہر کی بے رخی کا ڈر ہے کہ شوہر مجھے اگنور کرنے لگ جائے گا، اس کا انٹرسٹ اب کسی اور میں ہو گیا ہے، اس طرح کی چیزیں نا،
تو شوہر کی زیادتی یا بے رخی کا اگر کسی عورت کو ڈر ہے، فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، ان یہ کہ یصلحا، وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما صلحن، آپس میں صلح کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ دونوں صلح کو چوز کرتے ہیں اور آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں سٹیپ، صلح سے پہلے کوئی سٹیپ نہیں لینا، تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں نا کل ہی اس سے بات کریں گے۔ یہ آیت بھی ڈیفینیٹلی کھولنی پڑے گی نا، کھول کر اس یہی آیت ہے بس اب جس پہ اتنی لمبی ڈسکشن تو نہیں، لیکن تھوڑی سی ڈسکشن کر کے ہم باقی پھر سمپل آیات شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ صورت کنکلوڈ ہو جائے گی۔ وَالصُّلْحُ خیر، صلح کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صلح بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ، اور رکھ دی گئی ہے نفسوں میں، الشُّحَّ، بخیلی، نفسوں میں اللہ تعالیٰ نے بخیلی، حرص رکھ دی ہے۔ مطلب نفس جو ہوتے ہیں نا ہمارے، ہمیں برا کرنے پر مائل کرتے ہیں، ہمیں برائی کرنے پر مائل کرتے ہیں۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے یہاں پہ، کہ کوئی نہ کوئی زیادتی اسپاؤزز میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہے، البتہ معاف کر دینا اور صلح کر دینا وہ زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو اب کہا جا رہا ہے، یہ اب مذکر ہے نا۔ وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو ہے اللہ اس پر جو کہ تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا۔ تو آپسی معاملات میں بھی اگر تم احسان کرتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور اللہ کو سب پتہ ہے، بیسکلی اللہ کو خبر ہے کہ تم گزارا کیسے کر رہے ہو، برے حالات میں گزارا کر رہے ہو، اچھے حالات میں گزارا کر رہے ہو، احسان کر رہے ہو، تقوی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب اس آیت میں بھی بہت ساری ایگزامپلس، بہت ساری نہیں، پچھلی دفعہ سے کم تھوڑی، کیونکہ ہمیں ملتی ہی کام ہے، تو کچھ ایگزامپلس دے کر اور کچھ اس کو بھی ڈیٹیل میں کھولیں گے کہ اگر مرد زیادتی کر رہا، ظلم و زیادتی کر رہا، تو ڈائریکٹ صلح ہی کی بات ہے یا اس میں کوئی اور سٹیپس لینے ہیں تو کون سے لینے ہیں، کیوں لینے ہیں، یہاں پر ان کا ذکر کیوں نہیں ہے، وہ کہاں، وہ کیسے بات ہوگی، کس آیت کو ہم ریفرنس بنائیں گے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ سوری، تو ایسی جتنے بھی گفتگو انشاءاللہ اس آیت کو اب ہم کل اوپن کریں گے تاکہ ہم اس کو نا صحیح سے ڈسکس کر سکیں، ابھی ادروائز بیچ میں ہمیں پھر چھوڑنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔